बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 जुलाई साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़िश कि हम आपके साथ, हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। मैसेज शुरू कर दूं? बिल्कुल बिस्मिल्लाह। हारून अब्दुल वहीद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी अगर हुकूमत कर्ज लेती है, उसको प्रोजेक्ट में खर्च करती है, मगर उसको अपनी लायबिलिटी शो नहीं करती, तो उससे जीडीपी के नंबर्स नहीं बिगड़ जाएंगे? नहीं, देखना पड़ेगा कि वो क्या है। वो किसी ना किसी आप देखें ना, हुकूमत ने बहुत सारे काम किए लेकिन एक कंपनी बना के कर दी। जी ठीक है, वो कंपनी जो है मालिक उसकी हुकूमत ही है, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम को धोखा दे दिया। तो अब वो सरकार की लायबिलिटीज के बजाय उस कंपनी की लायबिलिटी होगी, सरकारी लायबिलिटी की बजाय। ठीक, तो ओवरऑल तो वो उसमें आएगा, उस पर बर्डन तो आएगा, क्योंकि वो उससे इकॉनमी बड़ी नहीं दिखाई जा सकती। इकॉनमी की लायबिलिटी शो होती है, पब्लिक सेक्टर की हो, सेमी पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की, वो उस इकॉनमी की लायबिलिटी है ना, जिसको सरकार मैनेज कर रही। डॉलर तो देने हैं ना वापसी के ऊपर है भाई। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर की भी है तो उसने तो रुपए कमा के तो सरकार के पास पहुंचने, डॉलर दो मैं अदायगी करा, समझ लो जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है मंसूर इब्राहिम का। कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि मौजूदा जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का कौन सा सियासी रहनुमा इससे पाकिस्तान को निकाल सकता है? देखिए नियत हो तो कोई भी निकाल सकता है। बात यह है कि कुछ लोगों ने मुख्तलिफ बहानों से घर में उद्यम मचाया हुआ, उनको उनकी औकात में बैठा दें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बात वही है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जो उनको औकात में बिठाने की बात करता है उसके खिलाफ वो उसका नवाज शरीफ बना देते हैं, उसका जरदारी बना देते हैं, और वो अपनी औकात में, अपनी लिमिट्स में आने को तैयार नहीं है। और हर मौके के ऊपर वो सदीक जान साबित होते हैं कि किसी के साथ मुंह पे बैठ के वो बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना बड़ा यूट्यूबर है ना। यही हाल दूसरों का भी है। कश्मीर भी ले लो, अंगूर अड्डा भी ले लो, वो जो कह रहा है ओ यार गुरुद्वारा करतारपुर भी दे दे तो जवाब ले आ की हूँ, वो ले आ की है कुछ भी नहीं, सदीक जान। वो गाना आपने सुना है, ये दौलत भी ले लो? नहीं ये शौहरत यार, ये इस बच्चे ने जो उद्यम मचाया हुआ है सदीक जान ने, इसको साइड पे बिठा दे, घर के मामला ठीक हो जाए। जी। नेक्स्ट मैसेज अब्दुल गफार अंसारी का है। आपने पूछा कि पीपीएल और ओजीडीसी की प्राइवेटाइजेशन से मुल्क और स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, ये तो था आपका सवाल। जवाब यहां से शुरू होता है कि प्राइवेटाइजेशन इनकी नहीं हो रही, निजकारी नहीं हो रही, ये मिसकंसेप्ट है। और अगर कोई करने लगा है तो मेरी उसको हला शेरी का कर दे, और अगले 15 से 20 साल के अंदर पेट्रोल वैसे ही मुक जाना, तो इनका हमने क्या करना है। लेकिन अभी तक जो बात है वो ये है कि हुकूमत के पास 85% शेयर होल्डिंग है ओजीडीसी की, 15% मार्केट में है, जिसको मार्केट की जुबान में फ्री फ्लोट कहा जाता है। हुकूमत इसका फ्री फ्लोट 15% से बढ़ाकर 22% करना चाह रही है, यानी अपने 85% में से 7% शेयर बेचकर रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रही है। यह है अभी तक की वारदात जो हुकूमत करना चाह रही है। और अगर ये आएगा 7% मार्केट में, तो जाहिर है नेचुरल मूव्स होती है ना स्टॉक की। हुकूमत चाहेगी कि ये अच्छे रेट्स पे बिके, और अच्छे रेट्स पे बिकने के लिए ओजीडीसी को ऊपर होना पड़ेगा, और वो जाएगा, सून वो चला जाएगा। अच्छा जी,
نیکسٹ میسج کی طرف بڑھیں اور نیکسٹ میسج جو ہے وہ عمران عطا اللہ کا ہے. کہتے ہیں دادا جی ایڈن کے متاثرین کے لیے کوئی خبر، کوئی اچھی خبر؟ فی الحال تو کوئی نہیں. جی فی الحال تو صرف تنگی ہے. اچھا جی، اویس پوچھتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے عمران خان صاحب کے بعد آپ پاکستان کا منظر ڈرامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کافی زیادہ تباہی پھری ہوگی. اگر آپ نے کبھی کسی شخص نے مثال دی، میں دینا نہیں چاہ رہا لیکن کسی نے دیا تو ہم کوٹ کر دیتے ہیں. شکرکندی کا آلو کا دیکھا ہے آپ نے کبھی کھیت؟ جب اس میں سے آلو چوگ لیے جاتے ہیں، پہلے تو وہ چلاتے ہیں نا تو بڑے بڑے آلو نکال کے سائڈ پہ کرتا ہے، فرسٹ کلاس آلو ایکسپورٹ کوالٹی. پھر اس کے بعد مڈل کلاس کی باری آتی جو آپ جو میں نے کھانے ہوتے ہیں. ہاں جی. اور آخر میں وہ جو وہاں پہ چننے والی خواتین اور بچے آئے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے یہ آپ کا ہے. وہ جو اتنے سائز کے آلو ہوتے ہیں، وہ جو اتنے سائز کے آلو ہوتے ہیں یا اتنے سائز کے آلو، وہ اس کو کٹھے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بوریوں میں بھر جاتے ہیں. اور اس تمام دھینگا مشتی کے بعد جو اس کھیت کا حال ہوتا ہے نا، پاکستان کا بھی وہی حال ہونا. گل سمجھ آئی؟ جی. اب آپ بات کو دوسری طرف نہ لے جایا کریے کہ آلو انبار لے پہ آ گئے سر تو سر کر دیا، اس طرف نہیں سے آ رہا میں. آپ لے جائیں، آپ اپنی ذمہ داری پہ لے جائیں، لیکن وہی حال ہوگا پاکستان کا. ٹھیک ہے. نیکسٹ میسج میں پوچھا گیا ہے دادا جی کیا یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کرکٹ کی تباہی کے پیچھے بھی یاروں کی پالیسیز کار فرما ہے؟ یار اب کہاں ہوئے ہیں آپ یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے چھوڑیں، چھوڑ ہی دیں بات کو. چلیں ذرا مائک ان فرنٹ کر. ہر بات میں تو وہ نکل آتے ہیں تو پھر چھوڑیں پڑے یار، کیوں ہمیں خام خائی پنگا لینا ہے، اڑتا تیر بغل چ رہنا. جی منصور کا میسج ہے. کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے وہ ویسے تو اس موضوع پہ منصور بات ہو چکی کہ وہ کیا پیمانہ ہے جس پہ یہ پرکھا جائے کہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کوئی پروجیکٹ فیک ہے یا ریئل ہے. اس پہ بارہا بات ہو چکی ہے. مزید آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ کوئی سوسائٹی 2 نمبر ہے یا 1 نمبر کیسے چیک ہوگا؟ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ ایل ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی تفصیل دی ہوتی ہے. نمبر 1 ہے کہ انہوں نے کتنی زمین ایکوائر کروائی ہے، انہوں نے کتنی زمین شو کروائی ہے. جب آپ ان سے خریدنے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں نقشہ دکھاؤ پورا ایس سکیم کا، اور وہیں پہ آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ایل ڈی اے کے اندر انہوں نے شو کی ہوئی ہے 200 ایکڑ کی، اور یہ نقشہ مجھے دکھا رہا ہے 400 ایکڑ کا یا 600 ایکڑ کا، تو اس کا مطلب ہے 2 نمبری کر رہا ہے میرے ساتھ. جب آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے جی وہ ہم نے وہ بس اپلائی کیا ہوا ہے، صحیح کر دی ہوئی ہے ہم نے، اپلائی کیا ہوا ہے، اور یہ زمین تو ہم نے ایکوائر کر لی ہے، یہ اس کی ایکسٹینشن کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو کبیر ٹاؤن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا. اس لیے بھائی جان بس جی. تو نمبر 1 ایل ڈی اے سیدھا پیرامیٹر ہے گئے اتنے جا کے چیک کرو کہ اس کے پاس کتنی زمین ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض اسکیموں کی تو ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض کے بارے میں ایل ڈی اے نے اشتہار لگایا ہوتا ہے کہ ناجائز اسکیم ہے یہاں پہ نہ خریدیں. جی وہ اشتہار پہ آپ کی نظر رہنی چاہیے. جب ہوتا کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا یہ اسکیم ذرا غلط ہے، مشکوک ہے، تو لوگ کہتے ہیں واقعی مشکوک ہے، ہاں جی اس کی یہ وجہ ہے. اب چپ کر جاتے ہیں. دوسرے کے دن بندہ آ جاتا ہے دادا جی کبیر ٹاؤن خرید لیے، یار تمہیں کہا تھا پرسوں کے غلط. اچھا جی 4 دن بعد ایک اور بندہ، دادا جی کبیر ٹاؤن خرید لیے، یار آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا. 2 دن بعد پھر ایک آ جائے گا، پھر ایک آ جائے گا، ان باکس سے آ جائے گا. اخیر میں کہنا جا یار خرید لے معافی دے جان چھٹ. یار آپ غور سے ایک بات سنتے ہی نہیں. بٹ کوائن کا سوال آج بھی آیا ہوا ہے، آپ غور سے ایک بات سنتے نہیں. ہم جان جوکھوں میں ڈال کے وہ انفارمیشن کو لے کے آتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگلے دن پھر اسی کے اوپر سوال کر رہے ہو تو بھاڑ میں جائیں، آپ جائیں خرید لیں. خریدو بھی کوائن جی جتنا خریدے نہ خریدو. ایک پوری آپ کو فلسفی بتائی ہے کہ کوئی اس کے اندر سرکار شامل نہیں ہے، انڈر ورلڈ شامل ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کاروبار میں جس میں تیفی بٹ نے بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں، آپ اس میں پیسے لگا کے منافع ذرا لے کے دکھائیں مجھے پھر جو دسو جی کی خیال ہے. وہ کیڑا ٹرک والا ٹیپو ٹرک والا وہ تو قتل ہو گیا،
بلاج اس کا بیٹا جو ہے، بلاج آپ کہیں مجھے بتا رہے ہو کہ بلاج کا تو میرا مشترکہ کاروبار ہے شاہ عالمی کے اندر، بھائی جان جس دن پروفٹ لے کے آئیں گے اس میں سے اس دن بتائیے گا مجھے. شیر نے کہنا ہے تو اس گلوں ہے نا میرا حصہ کہ میں شیرے گا ہوں، تو اے اس گلوں حصہ ہے کہ میں ادھا پارٹنر، میں ایک 1/3 دا پارٹنر ہے گا، تو تیجا حصہ پہ ہے کسی مائی دے لال دی ہمت ہے چلو ہاں جی یہ پڑا ہوا اٹھا لے، وہاں پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو شیر نہیں لینا ہے 500. تو اس بس اب یہ بات ہم نے ایک دفعہ کر دی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ بات کرنے سے آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اگر آپ نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو ایسے ہی پھنسنا چاہیے جس طرح آپ پھنسنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی. نہیں مکرم پوچھتے ہیں دادا جی کیا میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا نیشنل سیونگ میں پیسے جمع کروانے سے زیادہ بہتر ہے؟ جی، نیشنل سیونگ میں اگر آپ منتھلی انکم کے لیے کر رہے ہیں، اور منتھلی انکم کے لیے ہم ایسی بیواؤں یا ایسے معذور افراد کو یا ایسے ایون بے روزگار لوگوں کو بھی کہ جن کی جاب چلی گئی ہے، ہم ان کو باقاعدہ کوالیفائی سمجھتے ہیں نیشنل سیونگ کی ایسی اسکیموں میں لگانے سے جہاں پہ آپ کو منتھلی انکم ملتی ہے. تو کیونکہ گھر چلانے کا معاملہ ہے، بچوں کی پڑھائی کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ مباح ہو جاتا ہے، اگر جائز نہ بھی کہا جائے تو ان کے لیے مباح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گئے؟ تو ایسی صورت میں ان کو تو لگا لینا چاہیے، لیکن اگر آپ کو مہینے کی انکم کا مسئلہ درپیش نہیں ہے تو پیارے بھائی جو میوچل فنڈ ہوتا ہے یہ اپنا وہ اس سے بہت زیادہ ریٹرن دیتا ہے آپ کو. اگر آپ 5 سال کی میوچل فنڈ کی ریٹرن لیں تو وہ 20% سے زیادہ فال کرتی ہے 5 سال کی. اس میں کیپٹل گین اور کیش ڈال کے اگر آپ بات کر لیں تو وہ 20% ہو جاتی ہے، پرووائڈیڈ کہ آپ جو ہے وہ منیمم لیول پہ خریدیں، اور اس وقت مارکیٹ میکسیمم لیول پہ ہے، منیمم لیول پہ خرید لیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ مثال پیش کی ہے کہ ایک میوچل فنڈ تھا، 2008 کی مارکیٹ گری تو میوچل فنڈز بھی گرے، ظاہر ہے وہ مارکیٹ میں لگاتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، اس میوچل فنڈ کے اندر جو تھے وہ پیسے لگا دیے، اور اس وقت اس کے سرٹیفکیٹ کی قیمت جس کی فیس ویلیو 50 روپے کی تھی وہ 22 روپے پہ آیا ہوا تھا. مارکیٹ نیگیٹو میں تھی ساری. اس طرح کے موقع زندگی میں کم ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جانے کے بعد وہ موقع آئیں گے، کیونکہ انہوں نے حکومت دینی ہے پیپلز پارٹی کو. آپ کو پتہ پیپلز پارٹی پھر کس طرح کی حکومت چھوڑ کے جایا کرتی ہے. تو خیر وہ 22 روپے پہ آیا ہوا تھا، ہم نے اس کے اندر کچھ رقم لگا دی، ایکس اماؤنٹ لگا دی. پہلے تو جب اکانومی بحال ہوئی تو 22 روپے سے اپنی فیس ویلیو پہ آیا 50 پہ. اب وہ 50 سے 65 پہ گیا، اپنی بس ہو گئی، پروفٹ کٹو، دوڑ لگاؤ. ہم دوڑ لگا گئے، وہ 75 پہ بھی گیا. ٹھیک ہو گیا نا. اب آپ نے 100% سے زیادہ گین لیا، 100%، 22 یا 66 3 گنا 300%. ٹھیک ہے، اور یہ کام مشکل سے 2 سال میں ہو گئے. اس طرح کی اپرچونٹیز کم آتی. مارچ 2020 میں آئی تھی جب مارکیٹ بند کرنا پڑ گئی تھی، اتنا گری تھی. آپ دیکھیں پی ایس او 107 پہ تھا اس وقت، وہ موقع تھا. اس وقت میوچل فنڈ بھی آپ کو آفر ہو رہے ہوں گے ایسے لیولز کے اوپر. اب یہ موقع پھر جا کے 8-10 سال بعد آنا، المیہ کیونکہ یہ اب مارکیٹ ٹیکنیکلی اوپر جا رہی ہے، اور اوپر جائے گی ابھی اور اوپر جائے گی اور اوپر. ابلے کی تو پراپرٹی کا بوم آئے گا نا. میری فلاسفی آپ پہ کڑی گھر بہ کے ہماری 30 سال سے زائد کی صحافتی زندگی کا کرکس ہے اس کے اندر، معاشی صحافت کا. ٹھیک ہے، ہم آپ کو مفت میں بتا دیتے ہیں. ہم بھی وہ ہوتے ہیں نا، وہ کراچی والا مسخرہ کی نائزینی مریض زکا. ٹھیک ہے، آج کل میرے اوپر بڑا دباؤ ہے. کس بات پہ؟ کہ اگر زکا کر سکتا ہے، وقار زکا یہ کر سکتا ہے، اور وہ تو کوئی بھی بات نہیں بتاتا، وہ تو بکواس کرتا ہے، وہ تو لوگوں کی بےزتی کرتا ہے، وہ تو گالیاں بکتا ہے. آپ تو کوئی لاجک کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ زیادہ تر آئیڈیا یہ مجھے کہاں سے یہ آئیڈیا پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ پش کہاں سے آتا ہے؟ آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، کہ ہم بنیں گے آپ کے پہلے سبسکرائبر، آپ کر دیں گے. کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جب یہ والا دادا پوتا شو کے اوپر باقاعدہ
मतलब पेड कंटेंट होगा तो वो जो नॉन सीरियस लोग हैं ना, जो बार बार एक बात पूछ के आपको इरिटेट वो छट जाएंगे, उनका सफाया हो जाएगा। सीरियस लोगों का एक फोरम बनेगा। बात दुरुस्त है ये, ठीक है ना? मतलब इसको रद्द नहीं किया जा सकता। नहीं, इसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए। और जेडे स्टूडियो दे लात होए पे ने कि यूपीएससी की बैटरी भी, मेरा मतलब है कि वो जाहिर है वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वो जब आएंगे तो पैसे वो जो मतलब वो जो भी जब इमरान खान आएंगी वो नहीं खुदा था, वो जब आएंगे तो हम अपने सिस्टम को बेहतर करेंगे ना। हाँ, सिस्टम इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन पिछली बात से मुतल्लिक़ एक मैं अब तक इसका मुखालिफ हूं, मैं, बाकी ये सारे लोग इसके हामी हैं, ठीक, बाकी सारे लोग इसके हामी हैं, लेकिन मैं अभी तक इसकी मुखालफत में अकेला डटा हुआ हूं कि नहीं यार, जनरल पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कर ले समाज सेवा। आपकी जो सवालों के अंदर बढ़ती हुई नामाकूलियत है ना, वो इस बात की मुतकाजी है कि इस तरह का कोई ना कोई फिल्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इसलिए 4 प्रोग्रामों में से तुमने फीडबैक निकाल ही दिया ना, 2 अलग कर दिए इसके। चलो अच्छा, खैर एक बात दादाजी रह गई। दादाजी ने जो कहा कि इस वक्त मैक्सिमम लेवल पे है और अपॉर्चुनिटीज के मतलब अभी डिटेल से गुफ्तगू होता क्या है। पिछले 10 साल से दादा पोता शो में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 53,000 की मार्केट के लेवल पे म्यूचुअल फंड लोगों ने खरीदे और उसके बाद वो 4 साल पूछते रहते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड नहीं ग्रो कर रहा, म्यूचुअल फंड ग्रो नहीं कर रहा। उसकी वजह यही होती है कि बाइंग दुरुस्त लेवल पे नहीं होती। बस ये म्यूचुअल फंड के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। अब्दुल रहमान पूछते हैं, पाकिस्तान का सबसे कामयाब वजीर खजाना कौन था? देखिए, 2 बंदों के अंदर ही मुकाबला हो सकता है। एक हजरत डार साहब, डॉक्टर महबूबुल हक, और दूसरे डार साहब। और डॉक्टर महबूबुल हक जो है वो एक फ्लॉप इकोनॉमिक मैनेजर के तौर पे पाकिस्तान छोड़ के भाग गया था 1969 के अंदर, तो इसलिए उसको हम ये कह सकते हैं। तो ले दे के फिर डार साहब ही बचते हैं अब तक की जो 70-73 साल की हमारी जो है, ठीक है जी। पीर आजम का मैसेज है, कहते हैं दादाजी गंदम स्टोर करने का कानूनी तरीका बता दें। मेरा ख्याल है इस पे लेजिस्लेशन इसके उल्टा मौजूद है कि आप गंदम स्टोर नहीं कर सकते। अगर सरकार चाहे कि आप, अगर सरकार को महसूस हो जाए कि आपके पास गंदम पड़ी हुई है जो आपकी जरूरियात से ज्यादा है, बजोरे ताकत तो सरकार आपसे बजोरे ताकत जो है वो जब्त कर सकती है, ठीक है। ये तो हो गया उसका एक पहलू जी, ठीक है। दूसरा उसका पहलू ये है कि छुपा छुपू ले यार कहीं पे, मरासियों को भी जरा 2 वल्टोए ज्यादा दे दीजिएगा ताकि वो जाके शिकायत ना लगाएं एसी साहब को जिसने छापा मारने आना, ठीक जी। नेक्स्ट मैसेज सजाद पीरजादा का है, आपके मैसेज का शुक्रिया। ये हिस्टोरिकल डाटा जो है जनरल न्याजी और ये मेरा ख्याल है दादा पोता शो में इररेलेवेंट कंटेंट है, इसका फायदा नहीं है इसका। अच्छा जी, खालिद परवेज पूछते हैं, दादाजी इमरान खान साहब जो कहते हैं कि एक्सपैट्रिएट्स ने इतने पैसे भेज दिए, इसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं। और एक्सपैट्रिएट ने साढ़े प्यो दे सिर ते एहसान कीता। उन्होंने अपनी फैमिलियां नु कल्ले ने भाई, उन्होंने कौमी खजाने को डोनेशन दी है, उन्होंने अपनी फैमिली के अखराजात भेजे हैं यार, ऐसे ना किया करें। उसका पहले किसी चीज पे कंट्रीब्यूशन है, पहले ये बताए। नहीं, और एक्सपैट्रिएट इतने कंजूस हैं कि वो इब्तदाई 2-3 दफा के अलावा उन्होंने दादा पोता शो को कभी कंट्रीब्यूशन नहीं भेजी। कौम नू भेजणगे, मेरा मतलब है, जिसको वो बकायदा रोजाना इंजॉय करते हैं। और भाई अपने छोटे भाई नू फोन करके कहते हैं यार तुम ही सुनिया कर, वो कहना नहीं मैं यूथ आएगा, मैं नहीं सुनना। अच्छा, और एक से ज्यादा मर्तबा सुनते हैं और ये बताते हैं कि हमारे पास इसके अलावा एंटरटेनमेंट कोई नहीं है, और दिन में 10 फोन मुझे करते हैं क्योंकि खुद आइसोलेशन का शिकार है। हाँ, लेकिन ये सारे मिसाल के बावजूद दादा पोता शो नू कुछ निकाल दे, ठीक है। और वो कौम मुल्क को भेजेंगे 24 अरब डॉलर यार, अपनी जरूरत के तहत भेजते हैं। उनकी फैमिलियां हैं, उनके कारोबार हैं, वो उनको सपोर्ट करने के लिए भिजवाते हैं, और इसमें किसी और की तो बिल्कुल भी नहीं है, और उनकी भी कोई नहीं है कंट्रीब्यूशन। उनकी कंपल्शन है, फैमिली कंपल्शन, और दुनिया भर के अंदर तमाम ओवरसीज की और एक्सपेट्रिएट की यही कंपल्शन होती है। मतलब मां ओदी जेड़ी है वो अपना की ना है ओदा मांगा मंडी रहंदी है ते पैसे वो अपना रूस भेजेगा, भाई पैसे भी उसने मांगा मंडी भेजने हैं, जो कि पाकिस्तान में वाकई आज की डेट तक कल का पता नहीं।
اللہ معافی دے, اللہ خیر کرے, کچھ نہیں ہوتا. جی عامر مصطفیٰ کا میسج کہتے ہیں دادا جی میری یہ رائے ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں ان پیسوں کو ڈائریکٹلی IMF کے اکاؤنٹ سے منسلک کر دیا جائے اور اس کے بدلے جو پیسے بنتے ہیں وہ حکومت پاکستانی فیملیز کو دے دے. اس طرح $24 ارب جو پاکستان آنے ہیں وہ قرض کی مد میں ادا ہو جائے. کیوں یار, آپ کا دماغ خراب ہے. IMF سے ٹوٹل ہم نے رقم لی ہے $6 ارب, اور ہمارے سال کے بعد سے آ رہے ہیں $30 ارب. ہم $30 ارب انہوں تو دے کیوں؟ باقی قرضہ بھی تو دینا نا. نمبر 1. نمبر 2, بہت ساری دیگر ضروریات ہوتی ہیں. بڑا عامیانہ سا آپ نے نقطہ نظر پیش, ٹریڈر نہیں کرنی. یہ تو اپنا خادم رضوی صاحب والا آیا جو غوری, یہ ایسے نہیں ہوتا. معاش کے معاملات اور خاص طور پہ جب ریاستوں کے درمیان مالی معاملات آتے ہیں تو بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں, بڑے نازک ہوتے ہیں. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے اوپر کوئی کمانڈ حاصل کر لیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ریاستوں کے درمیان ریاستوں کے معاملات جو ہیں وہ ریاستیں اور ان کے نمائندے جانیں جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں. مثلا صدر جی کے ساتھ جب میٹنگ ہونی ہے تو نواز شریف میں تو یا مینو بغل چلایا کے بیٹھا نہیں, وہ خود بیٹھے گا, تو وہ چیز اسے سمجھ آنی چاہیے. ہمارا صرف اسے کانفیڈنس حاصل ہونا چاہیے کہ جو بات کرے گا غلط کرے گا. جیسے دیکھیے نا, عمران خان کو پوری قوم کا کلہم یہ کانفیڈنس حاصل ہے کہ یہ جو کرے گا بکواس کرے گا. ہاں جی, اور جو بات کرے گا پاکستان کے مفاد کے خلاف کرے گا. یہ کانفیڈنس ہے اس کے اوپر لوگوں کا. ہاں, عوام اور خواص کا. اسی طرح آپ کا جو قائد ہو اس کو پتا ہو نمبر 1, اور آپ کا اس کے اوپر کانفیڈنس ہو کہ یہ جو بات کرے گا ٹھیک کرے گا. جناح صاحب جو تھے وہ تو ہماری زبان بھی نہیں بولتے تھے, خاص طور پہ اہل پنجاب, ٹھیک ہے, لیکن جناح صاحب نے لاہور کے اندر 3 بڑے گھر بنائے ہوئے تھے جہاں پہ وہ آ کے ٹھہرتے تھے. یہ جو جناح ہاؤس ہے جس کے اوپر کور کمانڈر کا قبضہ ہے, کور کمانڈر ہاؤس کہلاتا ہے, لیکن وہ بیسیکلی جناح ہاؤس ہے, وہ جناح صاحب کی ذاتی ملکیت ہے. یہ گلبرگ جہاں پہ ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں 8 ایکڑ زمین ہی گم کر گیا ہے قائد کی, جو قائد کی تھی اپنی, گلبرگ کے اندر گم ہو گئی ہے. قائد کی اولاد نے باقاعدہ مقدمہ کیا ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر, ٹھیک ہے. وہ کہنے تھے یہ 8 ایکڑ زمین دیو یا یہ فائلاں دیو سانو. اب دیکھیے کب کا مقدمہ ہے قائد کے بچوں کا, اور کس نے کیا بھلا؟ دینا کے بچوں. حالانکہ اتنے امیر لوگ ہیں, انڈیا کے امیر 3 لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا بھیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اب ہم جو ہیں وہ درمیان میں اسلامی نظام بھی لے آتے ہیں نا, نام اولاد اگر غیر مسلم ہو جائے تو وراثت رنگ بازی ساری اولاد ہی ہوتی ہے جیسے بھی ہو. کہیں یہ تو نہیں کہا کہ تمہارے 8 ایکڑ بنگال میں ڈوب گئے تھے, یہ تو نہیں کہہ دیا اس کو کہیں. تو یہ بس ایسے ہی, ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ریاستوں کے درمیان جو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہوتی ہے, آپ اللہ کی قسم ایک ایگریمنٹ لے کے بیٹھ جائیں کسی دن, آپ کا دماغ گھوم جائے گا اس کو پڑھتے ہوئے, پرووائڈیڈ کہ آپ کو ساری اکنامک کی ٹرمز بھی آتی ہوں, آپ چھوٹے موٹے اکاؤنٹنٹ بھی ہوں. آپ ذرا وہ ایگریمنٹ جو ہے مجھے ایک نشست میں یا 1 ماہ میں پڑھ کے دکھا دیجیے, اور اس سے کچھ اخذ کر کے دکھا دیجیے. پڑھنا تو خیر لوگ قرآن بھی تو پڑھتے ہی ہیں نا بغیر سمجھے. لیجسلیٹو لینگویج ہوتی ہے اس قانون سازی, تو وہ قانون سازی کے اندر جو اتنی خوفناک لینگویج, یعنی مجھے زندگی کے اندر یہ جو IPPs تھے نا بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں لگے, ان کے ایگریمنٹ جو ہوا, تو میں ایک دن ضد میں پڑ گیا. میں نے کہا یار یہ سارے ایگریمنٹ ایک ہی دوسرے کی کاپی پیسٹ ہیں, تو کوئی ایک پڑھ لیں. بھائی جان 2 دن رات 3 بجے سویا, کانوں میں دھواں نکلنا شروع ہو گیا, کچھ پلے نہیں پڑتا تھا. پھر ایک CA کے پاس گئے, ٹھیک ہے, عشائی صاحب جو ہیں, تو عشائی صاحب نے کہا کہ یہ صفحے ہیں, آپ صرف ان کو پڑھ لیں, بات سمجھ آ جائے گی. کیسے؟ اور وہ جو کیا نام ہے عشائی صاحب, ان کو کس نے بتایا تھا؟ صحیح کہا والے اشارے ہیں کہ کسی ڈیل میں سے, کیونکہ پھر انہوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے آپ. چلو جلدی کرو, بس اس لیے تو بات کو آپ کو کرام آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل کاوش جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا پروگرام. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتو شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.